السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء الا الجنہ۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام دیندار، دین پسند، علم پسند نوجوانوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج بتاریخ 1 ذی قعدہ سن 1437 ہجری مطابق 4 اگست سن 2016 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء نو ثنائیہ موسیٰ جامع مسجد میں اس ماہانہ پروگرام، اس دینی مجلس کا عنوان ہے حج کرو۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، اور اگر نہیں معلوم ہے تو ہر مسلمان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حج کیا ہے، حج کی اہمیت کیا ہے، حج کا ثواب اور حج کی فضیلت کیا ہے، اور حج کیسے کیا جائے، کب کیا جائے، حج کرنے سے پہلے کیا کیا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا اہم اور بڑا لمبا چوڑا عنوان اور موضوع ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ صرف 1 گھنٹہ ہمیں دیتے ہیں، اس لیے اس 1 گھنٹہ کے اندر حج کیا ہے، حج کی اہمیت کیا ہے، اور حج کا ثواب کیا ہے، حج کے واجب اور فرض ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں، اختصار کے ساتھ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کی کما حقہ وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو غور سے سننے اور حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ وسائل فراہم کر دے، خاص طور پر ہمارے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو اب تک حج بیت اللہ نہیں کر سکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل، ذرائع پیدا کر دے کہ وہ حج بیت اللہ کر سکیں۔ اللہ العالمین سارے حجاج کرام کی جان و مال
ایمان و عمل کے حفاظت فرما، سارے اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، اور خصوصیت کے ساتھ اس مملکت عربیہ سعودیہ کی حفاظت فرما جہاں تو نے ہمارا قبلہ رکھا ہے، جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبوی ہے، جہاں تو نے حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے، واجبات ادا کرنے کے لیے منی بنایا، مزدلفہ بنایا، عرفات بنایا، جس کی محبت اور عقیدت تو نے ہر مخلص اہل توحید اور دین پسند کے اندر رکھا ہے۔ الہ العالمین اس ملک کی حفاظت فرما، حاجیوں کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، حاجیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور جنہیں تو حج پہ لا رہا ہے مولا تو ان کو توحید سکھا دے اور حج کے اغراض و مقاصد سکھا دے، اور اپنے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق انہیں حج بیت اللہ کرنے کا موقع دے اور قبول فرما، آمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ کرنا۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر حج کہتے ہیں مخصوص دنوں میں مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے پیارے گھر خانہ کعبہ کا قصد و ارادہ کرنا، خانہ کعبہ کا قصد و ارادہ کرنا، یہ شریعت کے اندر حج کی تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بڑا ہی محبوب عمل اور پسندیدہ عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اہمیت دیا ہے۔ اسلام میں پہلی بار جو حج فرض ہوا ہے صحیح قول کے مطابق سن 9 ہجری کے اندر، اس سن میں سن 9 ہجری کے اندر، اور ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، الوداعی حج، اور یہی اول اور آخر حج ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر حج ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا حضرت ابوبکر کی قیادت میں اور دیگر صحابہ کی رہنمائی میں، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دینی مشغولیات اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے اسی سال اللہ کے رسول نے حج نہیں کیا جس سال حج فرض ہوا، بلکہ ایک سال بعد سن 10 ہجری کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کیا لاکھوں صحابہ کرام کے ساتھ۔ اور سن 11 ہجری 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا۔ تو پوری زندگی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے ہیں۔ ایک حج اور عمرے کتنے؟ 4 حج اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک حج اور 4 عمرہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حج چند اگر کسی کے اندر چند شرطیں پائی جائیں تو یہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کرنا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ کی بندگی کے لیے
اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ان لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، واجب ہے، جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو گویا اسلام کے اندر حج فرض ہے، اور ان لوگوں پر فرض ہے جو حج بیت اللہ کرنے کی جسمانی اور مالی طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت پر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم لوگ حج کرو، تم پر فرض ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں ہاں تو تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ حج وہ عبادت ہے جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ جاننا چاہیے، بلکہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دونوں گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، ایک۔ نمبر 2، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو یہ حج صرف فرض عبادت ہی نہیں ہے، واجب عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کا 5واں پلر اور دین اسلام کا 5واں کھمبا اور بنیاد ہے۔ اگر کسی شخص نے حج کے فرض ہونے کا انکار کر دیا تو وہ دین اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ حج فرض نہیں ہے تو اسے سمجھایا جائے گا، بتلایا جائے گا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں تسلیم کرتا، اگرچہ وہ حج کرتا ہے، اگرچہ وہ حج کرتا ہے، لیکن حج کی فرضیت کا، حج کے واجب ہونے کا اگر انکار کرتا ہے، کہتا ہے اسلام میں حج فرض ہی نہیں، کہتا ہے اسلام میں حج واجب ہی نہیں، تو دین اسلام سے باہر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے فرض کی ہوئی عبادت کو اس نے انکار کر دیا، نکار دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص حج کے فرض ہونے کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اقرار کرتا ہے اور حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو یہ جان لیجئے وہ اپنے ہاتھوں سے اسلام کے 5ویں کھمبے کو ڈھاتا ہے، اور اس کا اسلام ادھورا ہی نہیں، در ادھورا اور ناقص ہے، اور اس کا اسے اس دن حساب دینا ہوگا، جس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع بخش ہوگا اور نہ اولاد فائدہ مند ہوگی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ جو اسلام کا 5واں رکن ہے، جس کے ادا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر، ثواب اور بدلے کا وعدہ کیا ہے، جس کے ادا کرنے والے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اس کی غریبی دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کے فقر فاقہ اور محتاجی کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان اس سے کیوں دور ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں؟ ایک ہی وجہ میرے سمجھ میں، دو ہی وجہ میرے سمجھ میں آتی ہے، اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ انسان، وہ مسلمان جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، حج کی طرف اور شوق نہیں رکھتا، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا کرے۔ اور وہ لالچی انسان ہے، اس کے دل میں دنیا کی حویث اور دنیا کی لالچ، مال و دولت کی لالچ، اولاد کی محبت، اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ لیکن وہ بندہ جس کے دل میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کی محبت کم اور اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، وہ صرف طاقت رکھتے ہی خاموش نہیں رہے گا، بلکہ وہ طاقت کو بٹورے گا، وہ طاقت اکٹھا کرے گا، ان وسائل کو، ان ذرائع کو، ان اسباب کو، ان سامان کو فراہم کرے گا جس سے بآسانی وہ حج بیت اللہ کر سکے۔ تو ایمان کی کمزوری اور دنیا کی لالچ انسان کو حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت سے روک دیتی ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کیوں دیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسائل نقل، آنے جانے کے اسپورٹ وغیرہ کیوں دیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا قاعدے سے استعمال کر کے اللہ کی عبادت کر سکو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکو۔ ٹھیک ہے، آج اولاد کی محبت ہے کہ حج کر لیں گے تو اولاد میری غریب ہو جائے گی، پیسہ خرچ ہو جائے گا، دنیاوی منصوبہ بندی پائے تکمیل تک ہماری نہیں پہنچے گی۔ اے بندہ، ہم سب مل کے غور کریں کہ اس دنیا میں رہنا کب تک ہے؟ کب تک رہنا ہے؟ کچھ پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں، لیکن یہ پتا ضرور ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی، فنا ہوگی، کیونکہ ہم آئے دن کہیں ہیلی کاپٹر گر رہا ہے، کہیں جہاز گر رہا ہے، مر رہے لوگ، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا، آئے دن ہم اپنے آنکھوں سے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اولیاء آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، شہداء آئے، رسول آئے، متقی اور پرہیزگار آئے، اللہ سے بغاوت کرنے والے آئے، اللہ سے لڑنے والے آئے، دولت کی نشہ میں، حکومت کی نشہ میں ربوبیت کا دعویٰ بھی فرعون نے کیا، قارون نے مال میں کیا کیا گل کھلائے، لیکن کل من علیہ فان، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کہ مرتے ہی ان عبادتوں کے بارے میں ارحم الراحمین رب جو غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے، رحم کرنے والا اور دیالو بھی ہے اور سخت پکڑنے والا ہے، فرشتوں کے ذریعہ حساب و کتاب کروائے گا، اور ایسی جگہ حساب و کتاب ہو
کیا جائے گا جہاں وہ لوگ کام نہیں آئیں گے جن لوگوں کی محبت میں ہم نے حج نہیں کیا، جن لوگوں کو مالدار چھوڑ کر جانے کی لالچ میں ہم نے حج نہیں کیا، اپنی دنیاوی ساری ضرورت ہم نے پوری کی، سارا ٹھاٹ و بات ہم نے پورا کیا، سارے عیش و تنعم کے اسباب ہم نے خرید لیے، فراہم کر لیے، بٹور لیے، لیکن وہ عبادت نہ کر سکے جس عبادت کے ذریعے ابدی آرام ملنے والا ہے، ہمیشہ ہمیش کا سکون ملنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو حج بیت اللہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اس کے باوجود حج نہیں کرتے ہو، تو یہ بات جان لو ایک دن آئے گا کہ ہم چیخیں گے، چلائیں گے، واہ ویلا کریں گے، رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر، چند سیکنڈ کے لیے، چند سال کے لیے مجھے لوٹا دے، میں حج کر کے آؤں، میں کوئی نیک عمل کر کے آؤں، لیکن کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو اس کی بات ہے، دل میں اس کی کوئی سچائی نہیں۔ اس دن کو یاد کریں جس دن اللہ کے جناب میں ہر کمی کرنے والا بنا توبہ کے اگر مرا ہے تو یہی نعرہ لگائے گا، اے اللہ تو مجھے دنیا کی اور چند لحظہ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے لوٹا دے۔ اور یہ آرزو، یہ تمنا، یہ اچھا قطعاً پوری ہونے والی نہیں ہے، اور یہ وقت کب آ جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو اللہ تعالی نے وسائل دیا ہے، حج بیت اللہ کرنے کی طاقت دی ہے، تو جلدی کرو، جلدی کرو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو طاقت رکھنے کے بعد صحیح قول کے مطابق فوراً فرض ہوتی ہے، اس میں تاخیر اور لیٹ کرنا جائز ہے۔ جیسے ہی حج کرنے کی طاقت ہوئی اسی سال حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ حج فوراً فرض ہوتا ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں، اس میں لیٹ کرنا، اگلے سال کے لیے ٹالنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت سال میں ایک ہی بار آتی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کل کیا پیش آ جائے۔ آج وسائل ہے، آج مال ہے، آج امن ہے، آج بچوں کو دیکھنے والے ہیں، کاروبار کو دیکھنے والے ہیں، کل ہو سکتا تنگ دست ہو جائیں، کل ہو سکتا مشغول ہو جائیں، کل ہو سکتا کوئی اور اڑچن اور رکاوٹ آ جائے، اور سال میں یہ ایک بار فرض ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم میں سے جو شخص حج بیت اللہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی سال وہ حج بیت اللہ کرے، اسی سال حج بیت اللہ کرے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے اور یقین کر لیجئے کہ اگر کسی شخص نے سچی نیت سے رضائے رب کائنات کی جستجو کے خاطر، اللہ کی خصوصی حاصل کرنے کے خاطر آج ہی پکی نیت کیا، حج کرنے کے سارے وسائل کو ڈھونڈا، تلاش کیا، کوشش کیا، اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے، حج کرنے سے پہلے مر گیا تو اسے حج بیت اللہ کا سو۔ اور اگر کوشش کیا، مال وسائل سب اکٹھا کیا، جٹایا، اس کے باوجود نہیں کر سکا، لیکن نیت ہے، اور اگلا حج آنے سے پہلے مر گیا، تبھی اسے حج بیت اللہ کرنے کا اجر اور بدلہ ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہاں۔ اور خاص طور پر مملکت عربیہ سعودیہ کے اندر آنے کے بعد ہمارے لیے حج کرنا آسان بھی ہے، آسان بھی ہے، سرل بھی ہے، اور یہاں سے حج میں وہ ساری پریشانیاں نہیں ہوتی جو دوسرے ملکوں سے آنے والوں کو ہوتی ہے، اتنا مال بھی نہیں لگتا جو دوسرے ملکوں سے آنے والے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم میں سے جس نے اب تک حج بیت اللہ فرض حج جو زندگی میں ایک بار فرض ہے
اس نے نہیں کیا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے تو لیٹ نہ کرے، تاخیر نہ کرے، یہ بہانہ نہ رکھے کہ ہمارے پاس بچیاں ہیں، شادی کرنا ہے، گھر بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اگر آدمی کے اوپر دوسری ضروریات واجب ہے، ان ضروریات کو پوری کر سکتا، ادا کر سکتا اور حج بھی ادا کر سکتا تو اس کے اوپر حج کیا ہے؟ فرض اور واجب۔ میرے بھائیو ساتھیو، آئیے وہ فرض، وہ حج جو اسلام کا 5واں رکن ہے، وہ حج جس کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی، وہ حج جس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے بے پایا رکھا ہے، وہ حج جس میں تاخیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور لیٹ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اس حج کی فضیلت کیا ہے، اس حج کا اجر و ثواب کیا ہے؟ چند حدیثیں حج کی فضیلت میں سن لیں، اور میں صرف ان پیاری حدیثوں کو چن کر صرف اس لیے لایا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر کوئی دنیا دار ہو اور وہ مالدار بھی ہو، دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ نہ کر رہا ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی باتیں، پیاری باتیں سننے کے بعد اس کے دل میں ارمان جاگے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر فرض ہو چکا ہے اور شیطانی وساوس میں گر کر وہ حج بیت اللہ نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا گیا، کسی صحابی نے اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل بڑا افضل ہے، سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے بتلایا، الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ تو بنیاد ہے ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے، ہر نیکی کے قبول ہونے کے لیے اللہ پر ایمان، رسول ہاشمی کی رسالت پر ایمان، یہ تو ضروری ہے، یہی بنیاد ہے، یہی چابی ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت میں اثر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ العالمین اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کو قائم کر دے اور اپنی راہ میں جہاد کو قائم کر دے، اور ہم سب کو اپنی راہ میں مخلصانہ مومنانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صحابی نے تیسری بار پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ ایمان اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور جہاد کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل و بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، الحج المبرور، وہ حج جو اللہ قبول کر لے، وہ حج جو اللہ قبول کر لے، حج مقبول۔ اب آپ سنیے، حج مقبول اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل، بہتر ترین عمل میں سے ہے، افضل عملوں میں سے ہے، بہتر عملوں میں سے ہے، ان عملوں میں سے جس کا ذکر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور جہاد کے بعد فوراً کیا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث سنیے اور حج کی تمنا کیجیے، فرض حج ہے تو حج کیجیے اور حج کرنے کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من حج، جس مومن مسلمان نے حج کیا اور حج کے درمیان فسق و فجور نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اپنی بیوی سے خصوصی معاملہ نہیں کیا، تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے
جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص نے حج بیت اللہ کیا دوران حج فسق و فجور اور رفث کا عمل نہیں کیا تو گناہوں سے دھلا ہوا, گناہوں سے پاک و صاف, بالکل آج کے دن پیدا ہونے والے بچے کی طرح بے گناہ لوٹتا ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس عمل خاص پر رکھا جو اسلام کا رکن ہے. تیسری حدیث حج بیت اللہ کی سنی. جو حج کرنے جاتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جاتا ہے, اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جانا یہ حج کا اہم ترین رکن ہے. ہر حج پہ جانے والا عرفات کے میدان میں جانا, وہاں ظہر اور عصر پڑھنا, یہ سارا کام اس کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کی گردنوں کو جہنم سے زیادہ مکتی, چھٹکارا اور نجات دیتا ہوں. پورے سال کے اندر, سال کے 12 کے 360 یا 359 دنوں کے اندر عرفہ کے دن کے علاوہ, 9 ذی الحجہ کے دن کے علاوہ جس دن حجاج کرام میدان عرفہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے استغفار کرنے کے لیے, اللہ سے توبہ کرنے کے لیے, اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حج کے ایک اہم ترین رکن کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں پہنچتے ہیں. کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے, کوئی تکبیر میں مشغول ہے, کوئی تحلیل میں مشغول ہے, کوئی دعائے انبیاء میں مشغول ہے, کوئی توبہ کر رہا ہے, کوئی گڑگڑا رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی رب سے لو لگائے ہوئے ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک عجیب ایمانی منظر ہوتا ہے, ایک عجیب نورانی منظر ہوتا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے زیادہ آزاد. گویا اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میدان عرفات میں حج کی شکل میں گیا تو انشاءاللہ العزیز اور حج کے واپسی کے بعد اپنے حج کی حفاظت کی تو اس کے گردن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں, امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے حدیث کو. اللہ کے رسول نے فرمایا تعجل الحج, حج کرنے کے بارے میں جلدی کرو. شوکت, حج کرنے کے بارے میں جلدی کرو. ابھی شادی نہیں ہوئی, ابھی پلاٹ نہیں لیا, ابھی گاڑی نہیں لیا ہے, ابھی یہ نہیں کیا, کیا پتا شادی ہو کہ نہ ہو. بینک میں رکھ کر کے بینک کو فائدہ پہنچاؤ سود کے ذریعہ, زکوٰۃ بھی نہ نکالو اور حج بھی نہ کرو. یہ مال کیا کرو گے؟ اے مسلمانوں, یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس مال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنے والا اس مال کا شکر گزار ہوگا, اللہ کا اس مال کے دینے والے کا شکر گزار ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ حج کے بارے میں جلدی کرو. حضرت فضل کہتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل, جو حج کرنا چاہے, پلان ہے مستقبل میں, فیوچر میں, بھوش میں, تو اسے جلدی کرنا چاہے. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له, کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال کیا ہو جائے, اگلے سال کیا رکاوٹ آ جائے. حضرت عمر کہا کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں, حضرت عمر رضی اللہ, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے جن کے اوپر حج فرض ہوا, اس کے باوجود وہ حج نہیں کیا.
جس کے اوپر حج فرض ہے، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو حضرت عمر ایسے آدمی کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے یا کرسچن ہو کے مرے، گویا وہ اسلام پہ اس کی موت نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو ساتھیو، لہذا میرے بھائیو ساتھیو ہمیں اور آپ کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ آئیے حج کی ایک فضیلت اور ہم اور آپ سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ لوگوں نے سنا اللہ کے رسول کے سے جب سوال کیا گیا سب سے افضل عمل کون ہے، تو کہا اللہ اس کے رسول پر ایمان، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ جہاد۔ تو حضرت عائشہ پوچھ بیٹھی، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا ہے یا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے، تو اس جملے پر حضرت عائشہ جب اللہ کے رسول نے سنا کہ عائشہ کہہ رہی ہیں جہاد افضل عمل ہے اور عورتیں اکثر جہاد میں شریک نہیں، گویا عائشہ زبان حال سے یہ عرض کر رہی ہیں آپ نے جہاد کو افضل عمل کیا، ہم عورتیں یہ افضل عمل کیسے کریں، ہم عورتیں یہ افضل عمل جہاد جیسا افضل عمل کیسے کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ اس میں بندہ اپنا وقت لگاتا ہے، اس میں بندہ اپنا مال لگاتا ہے، اس میں بندہ جسمانی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس میں بندہ دوسرے جاہلوں کے حاجیوں کی تکلیف کو جھیلتا ہے، اس میں بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس میں بندہ صفا مروہ کا سعی کرتا ہے، اس میں بندہ میقات میں احرام باندھتا ہے، اس میں بندہ میدان عرفات میں رب سے لو لگاتا ہے، اس میں بندہ رمی جمار کرتا ہے، مبیت مزدلفہ کرتا ہے، طواف وداع کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حج مقبول کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا درجہ دیا میرے بھائیو، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے وہ جہاد ہے جس میں مار کاٹ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جیتنے اور ہارنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حج۔ وہ کیا ہے؟ حج۔ میرے بھائیو سب تو جہاد کا درجہ اللہ کے رسول نے حج بیت اللہ کو دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، کفارہ ہے، اور الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، وہ حج جو قبول کر لے اللہ تعالی اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور جو شخص نبی کی سنت کے مطابق حج بیت اللہ کرے گا، دوران حج لڑائی جھگڑا فسق و فجور اور رفث کا کام نہیں کرے گا، اور حج کرنے کے بعد اس کی زندگی عملی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز اس کا حج ضرور قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہائے دنیا کے لالچیوں، فرض ہے حج، مال ہے، پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ بیچ کے حج کر سکتے ہو، بیچ کے حج کر سکتے ہو، اس کے باوجود غربت کے ڈر سے، فقر و فاقہ اور محتاجی کے ڈر سے، دنیا کے اندر مالی ٹھاٹ و بات مقدم اور کم ہونے کے اندیشے سے حج نہیں کرتے ہو، جبکہ مستطیع ہو، حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک حج کے بعد دوسرا حج کرو، ویسے زندگی میں ایک بار فرض ہے، دوسرا حج کیا ہے؟ نفل، یعنی بار بار حج کرو، بار بار حج کرو، کیونکہ حج غربت کو، تنگدستی کو، گناہوں کو ایسے ہی ختم کرتا ہے۔ حج گناہوں کو، فقیری کو، محتاجی کو، تنگدستی کو ایسے ہی ختم کرتا ہے جیسے بھٹی لوہا، چاندی اور سونے کے زنگ
اور مرچے کو جلا ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوہا میں اگر زنگ مرچا لگا ہو اور کوئلے کو گرم کر کے اس میں رکھ دو تو لوہے پر مرچا باقی رہے گا؟ یہ حال سونے اور چاندی کا، یعنی ساری غلاظت اور گندگی کو ختم کر دے گا، کھا دے گا، مٹا دے گا۔ ایسے ہی حج ہے، گھر میں فقیری ہے، تنگ دستی ہے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ آپ سوچو گے کہ 7,000 8,000 9,000 4,000 حج میں لگ رہا ہے، 200 300 400 ریال عمرے میں لگ رہا ہے، جو رکھا ہے وہ جا رہا، غریبی کہاں سے دور ہوگی؟ جب بندی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے تو بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خاطر حج اور عمرہ کرنا تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ پرہیزگاری ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو اللہ کی پرہیزگاری اپنائے گا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اس کے ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ آپ جاؤ گے دعا کرو گے کہ نہیں دعا کرو گے؟ نہ بھی دعا کرو، ایک بار بھی غربت دور ہونے کے دوران عمرہ دوران حج نہ بھی دعا کرو، اگر آپ کا یہ عمل آپ کے رب کو پسند آ گیا، آپ کا سارے سنکٹوں کا سمادھان کر دے گا، آپ کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ ایمان اس بات پہ کہ نہیں؟ تب فقر و فاقہ 7,000 8,000 9,000 3,000 کا خدشہ کیوں؟ یہ اندیشہ کیوں؟ کس بات کا؟ غریبی دور کرنے کا علاج بار بار عمرہ کرنا، غریبی دور کرنے کا علاج اللہ کے خاطر بار بار حج کرنا، اور غریبی دور کرنے کا علاج 2-3 شادیاں کرنا۔ غریبی دور کرنے کا ایک علاج اور ہے نوجوانوں، کیا؟ 2-2 3-3 شادیاں کرنا۔ یہاں ایک ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، پیسہ لگے گا، 2 کہاں سے کریں گے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج مقبول کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غربت کو، گناہوں کو ایسے چاٹ لیتا، کھا لیتا جیسے کہ بھٹی سمجھتے ہیں نا، لوہے اور سونے اور چاندی کے زنگ کو کھا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ سارے عملوں میں افضل ترین عمل حج ہے، سارے عملوں میں افضل ترین عمل حج ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اما علمت یا عمر، اے عمر کا تمہیں پتہ نہیں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اسلام اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک کافر غیر مسلم اللہ کے لیے جب اسلام سویکار کرتا ہے، اسلام اپناتا ہے، مسلمان ہوتا، اس سے پہلے چاہے ایک بھی توبہ نہ کرے، جتنا بھی پاپ اور گناہ کیا ہے سب اللہ تعالیٰ سماپت کر دیتا، ختم کر دیتا، نشٹ کر دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک نئے مسلم بھی بیٹھے ہیں، میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ آپ کے انتم سندیشتا نے یہ شبھ سوچنا دیا ہے کہ اگر کسی منشیہ نے، کسی وقت نے اللہ کے لیے ست ہردے سے اللہ کے چوائس کے ست دھرم کو سویکار کیا، اس کا پالن کیا، اللہ کا آگیا پالن کیا، اس سے پہلے مہان مہان پاپ کو اللہ تعالیٰ چھما کر دیتا ہے، اسے چھما یاچنا کا پتر مل جاتا ہے، تقویٰ کا پتر مل جاتا ہے، اور اسلام سویکار کرنے کے پشچات اگر فوراً ترنت اس کا دیہانت ہو جائے، ایک رکعت بھی اس نے نماز نہ ادا کی، فوراً وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی اچھائی ہے، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دھرم اور دین ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جانا، ہجرت کرنا، یہ ہجرت اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ ہجرت کا مفہوم سمجھیے گا میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں
جہاں آپ کی ایمان کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے دین پر آپ چھپ کر یا کھلم کھلا نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو ایسی جگہ جائیے جہاں یہ کام کر سکتے. یہ ہجرت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو گلی کوچے میں گھومو، یہ ہجرت. یہ ہجرت نہیں ہے، یہ ان کے کارخانے کی ہجرت ہے، یہ ان کے کباڑ خانے کی کباڑیا کی ہجرت ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کے وقت کے لیے ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو چلے جانا، جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے جانثار صحابہ نے مکہ کو چھوڑا تھا. کیوں؟ ایمان کی حفاظت مشکل تھی، دین پر چلنا ان کے لیے کٹھن ہو گیا تھا، اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ساتھیوں، حج مقبول اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. حج مقبول، جو حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ، ایسے جہاد کے لیے آگے بڑھو، آؤ ایسا جہاد کرو جس میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا. تلوار، گولی بارود، گولی اور بم وغیرہ سے مقابلہ کرنے کو کون کہے؟ ایسے جہاد کی اور آؤ جس میں کانٹا بھی نہیں ہے. اور وہ کون سا جہاد ہے؟ حج. وہ اللہ کے رسول اکرم نے حج بیت اللہ کو جہاد کیا ہے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والا، حج اور عمرے کی نیت سے اپنے گھر سے نکالنے والا اللہ کا وفد ہے، اللہ کا وفد ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے اللہ کا مہمان ہے. اللہ نے انہیں بلایا، آ بندہ عمرہ کرنے، تجھے مال دیا ہے، آ بندہ حج کرنے، تجھے مال دیا ہے، حج کرنے کے وسائل دیے. اس نے اللہ کی پکار کو قبول کیا، اللہ نے اسے حج کے لیے بلایا، اللہ نے اسے عمرہ کے لیے بلایا. اللہ کے بلاوے پہ اس نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا تلبیہ پکارا. تو اللہ کا وفد ہے. اب یہ جب اللہ کے وفد ہے تو یہ لوگ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ انہیں نوازے گا. جو بھی یہ لوگ اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہیں. اب یہ اللہ کے وفد جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے، جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے، یعنی جب بھی کوئی حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر پکارنے والا تکبیر پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے احرام کب باندھے گا بندہ؟ جب حج کے لیے جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول نے بہت ساری حدیثوں کے اندر حج کی فضیلت بیان کیا. اب ان ساری حدیثوں یا چند حدیثوں کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، ہمارے پاس مال ہے، تو ہم حج کرنے میں تاخیر نہ کریں. اب آئیے حج واجب ہونے کی شرطیں اختصار کے ساتھ سن لیں. حج واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ میرے بھائیو، جو بھی عبادت ہے ان کے واجب ہونے کی اللہ کے رسول اکرم کے احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے شرط نکالا ہے. شرط کہ یہ چیز پائی جائے گی تو فلاں عبادت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، فلاں عبادت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر مسلمان ہے، بالغ ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہوئی. مسلمان ہونا، بالغ ہونا، یہ نماز فرض ہونے کی شرط. مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، مسلمان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر روزہ فرض. ایسے حج کی بھی شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ کون بتلائے گا؟ حج فرض ہونے کی پہلی شرط، ہاں اسلام. کیا چیز؟ ہر عبادت کے فرض ہونے کے لیے
پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام، اسلام، مسلمان ہونا، اور اللہ کا شکر بجا لائے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرا، اسلام کی نعمت، امن کی نعمت، صحت و تندرستی کی نعمت، مالداری کی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو۔ سب سے جتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس ساری نعمتوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ کس کا؟ اسلام، اسلام، یہ سب سے، تو مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے مکلف ہونا، یعنی دین کا پابند ہونا۔ وہ کیا ہے دین کی پابند؟ عاقل ہو اور بالغ ہو۔ دین کی پابندی کب ایک بندے پر آتی ہے، اسلام ایک مسلمان پر؟ جب وہ عاقل ہو اور بالغ۔ عاقل کا مطلب پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ عاقل کا مطلب وہ نہیں، عقل مند کا مطلب وہ نہیں کہ ہزاروں کے مال لوٹ کے بیوقوف بنا کر کے چلانا، وہ تو بدھو ہے، وہ تو بدھو ہے، دنیا بھی تباہ کرا آخرت بھی برباد کرا۔ عقل مند مطلب اس کے پاس تمیز ہو، عقل ہو، پاگل اور دیوانہ اور مجنون نہ ہو، اور کیا ہو؟ بالغ ہو۔ اسلام کے جتنے واجبات، عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، ارکان اسلام، ایمان وغیرہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ تو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو۔ اور اسی طریقے سے چوتھی شرط ہے آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی غلام مالک کی اجازت کے بعد حج کرے تو اسلام کا جو فرض حج ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی نابالغ بچہ یا بچی حج کرے تو بالغ ہونے کے بعد یہ فرضیت اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اس سے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو پھر سے حج کرنا پڑے گا۔ تو آزاد ہو اور بالغ ہو اور دیوانہ و پاگل نہ ہو، عقل مند ہو۔ پانچویں شرط ہے اسلام، عاقل، بالغ، آزادی۔ چار ہو گئی نا۔ پانچویں شرط ہے طاقت۔ طاقت کا تعلق حج کرنے کی طاقت ہو۔ طاقت کا تعلق دو چیزوں سے، مال اور صحت، یہ مردوں کے لیے۔ مال، صحت، راستے میں امن۔ مال، صحت، راستے کا امن۔ اور عورت کے لیے مال، صحت، راستے کا امن اور محرم کا پایا جانا، محرم کا پایا جانا، یہ استطاعت میں سے آتا ہے۔ استطاعت حج کرنے کی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو کہ وہ پیدل جا کر یا پیسہ دے کر کے جسمانی طور پر اتنا تندرست ہے کہ حج کے ارکان اور واجبات ادا کر سکتا ہے، بس سمجھ آئی۔ لیکن اگر کوئی آدمی مالی طاقت رکھتا ہے، جسمانی بیمار ہے، وہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں آ سکتا، حج کے ارکان و واجبات نہیں ادا کر سکتا، تب اس کے اوپر اسے ادا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن حج کروانا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ فرض۔ جسمانی طاقت نہیں ہے، مالی طاقت ہے تو خود اسے حج کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے حج کروانا فرض ہوگا۔ تو یہ جسمانی طاقت ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت نہیں ہے، اور جسمانی طاقت کے بلبوتے پر وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ جیسے مکہ کے لوگ، ان کو 7,000 ریال چاہیے، طائف کے لوگ جو پیدل جا کر کے حج کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ مالی طاقت، مالی طاقت میں الزاد والراحلہ، مختصر طور پر میں بیان کرتا ہوں، الزاد والراحلہ، سواری اور سامان سفر اور سامان زندگی۔ سواری یعنی آدمی کے پاس سواری لینے بھر کا خرچہ ہو، چاہے خود خریدے چاہے کرائے کی سواری لے، ہے نا، اور حج میں جو خرچہ ہو رہا، کھانا پینا پہننا، اس کی طاقت ہو، اور اس حج کرنے کے درمیان، حج پہ جانے کے درمیان اور حج سے واپسی کے بعد جن کے وہ کھلانے پلانے کا ذمہ دار ہے،
اس کا انتظام ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. اس کے اوپر حج مالی طاقت سمجھ پائے, سواری کا خرچہ ہو, حج کے سفر میں جتنا کھانے پینے پہننے میں لگتا ہے اس کا خرچہ موجود ہے, اور جس کے ہم ذمہ دار ہیں کھلانے کما کے کھلانے پلانے کے. کس کے ذمہ دار ہیں؟ ماں باپ, بیوی, بچے. ماں باپ, بیوی, یعنی حج پہ ہم گئے تو ہمارے میں آ کے واپس مفلس و قلاش نہیں ہو جاؤں گا, بھوکے نہیں مروں گا, اور نہ میرے بچے ہی مفلس و قلاش ہو جائیں گے اور نہ وہ بھوکے مریں گے. ایسے آدمی پر حج کیا ہے؟ فرض. مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ایک آدمی کے خرچ برچ کا سالانہ خرچہ 1,00,000 روپے ہے. یعنی 1,00,000 روپیہ اگر اس کے پاس ہے تو اپنا خرچہ کھانے پینے پہننے کا, بچوں کے پڑھائی لکھائی کا, دوا علاج کا, اور اپنے بیوی بال بچوں جن کا خرچہ اس کے اوپر وہ پورا ہو جائے گا. چاہے 1,00,000 اکٹھا رکھا ہو, چاہے مہینہ کرایہ یا نوکری کے شکل میں آ رہا. کتنا خرچہ سالانہ؟ 1,00,000 ہو تو آدمی زندگی میڈیم, اگر 1 کروڑ ہو تو لوگ نہیں گزار سکتے ہیں, ہے نا. خیر الامور اوسطها, بھوکا نہیں مرے گا, ننگا نہیں رہے گا, مطلب پیسے کے ناطے نہ ہونے ناطے بیمار نہیں رہے گا, بچے کی پڑھائی نہیں رک جائے گی, وغیرہ وغیرہ. کتنا خرچہ ہے؟ 1,00,000. سال بھر کی اس کی آمدنی یا بینک بیلنس کتنا ہے؟ 2,00,000. کتنا ہے؟ 2,00,000. تو 1,00,000 تو خرچہ ہو گیا, لیس کر دیجیے, بچا کتنا؟ 1,00,000. اب وہ دیکھے گا کہ اگر ہم 1,00,000 لگا کر حج میں 1,00,000 لگ رہا ہے اور 1,00,000 لگا کر کے ہم حج کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر حج کیا ہو گیا؟ فرض. کیونکہ سال بھر کا جو 1,00,000 ہے اس کے پاس ہے کہ نہیں پہلے سے, یا آمدنی آ رہی کہ نہیں آ رہی. یہ ہے مثال کے طور پر حج کی مالی طاقت رکھنے کا اداہرن, ایگزامپل. اب آپ سوچیں ہمارے ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر کب جائیں گے حج کرنے؟ جب پوتیوں نتنیوں کی, بھانجیوں بھتیجیوں کی, بھیا کی, بھیا کے لڑکے کی, بھیا کے لڑکے کے لڑکے کی, قرب و جوار کی شادی کر لیں گے. جب بالکل سب کچھ کر لیں گے, اب چلنے کی طاقت نہیں ہے, تب بیٹا حج پہ بھیج دیں. ہائے رے بیوقوف باپ, ہائے رے بیوقوف باپ, ہائے رے بیوقوف باپ, جب تیرے پاس صحت تھی, جب تیری کمائی تیرے پاس تھی, اس وقت اسی اولاد کی محبت میں تو نے خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا. آج اسی اولاد کا مرہون منت ہو گیا, فقیر ہو گیا, بیٹا حج کرا دے. ہے مسکینیت کی نہیں؟ لہذا میرے بھائیوں, آج آپ کما رہے ہو, آپ کے پاس مال اگر ہے, آپ کے اوپر جن کا خرچہ واجب ہے ان کی خرچ کی ادائیگی ہو سکتی ہے, اور حج کرنے کا پیسہ ہے تو اسی سال حج کرو, کیونکہ اگلے سال کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا میرے بھائی ساتھ. یہ ہے مالی طاقت کی مثال میرے بھائی ساتھوں, جس کو کہا گیا ہے الزاد والراحلہ. ایک بات اور ہے, بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں مانگ کے چندہ کر کے حج کرتے ہیں. ایسا کرنا صحیح نہیں. ٹھیک ہے, ایک آدمی حج پہ جا رہا, کسی آدمی نے تحفے کے طور پر اسے دے دیا, مانگا نہیں, کچھ سارا نہیں, تو کوئی بات نہیں, تحفہ حج لینا جائز, لیکن مانگ کے حج کرنا ہمارے ملکوں میں پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ مانگ کے دبئی سے چلیں گے مانگتے ہوئے, اور اس مقصد کے لیے کہ حج اور عمرے پہ جانا کہ ہم جا کے وہاں ایک منائی کریں گے. اور آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملکوں کی کتنی عورتیں, میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا, ہمارے ملکوں کی کتنی عورتیں عمرے پہ آتی ہیں پھر مانگتی ہیں. مانگتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھا؟ یہاں کی بھی اور وہاں بھی. یہ طریقہ غلط ہے, بلکہ حج اور عمرے میں دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے, حج اور عمرے میں دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے. تو یہ شرط ہے. اسی طریقے سے راستے کا امن ہو. ٹھیک ہے, مال ہے, طاقت ہے, امن نہیں. آسا اور طائف کے بیچ میں
اسلام و مسلمان کا دشمن ہے، لوٹ لیں گے، قتل کر دیں گے، اب حج فرض نہیں، امن ہو، راستے کا امن ہو، خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے امن ہو، راستہ مامون ہو، عورت کے لیے